إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا انسان کے قلب کے لیے حیات ہے۔ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے کہ اگر پانی سے مچھلی کو الگ کر لیا جائے تو تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتی ہے، اسی طرح سے ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منقطع ہو جائے، اس کا دل اللہ رب العالمین کی یاد سے منقطع ہو جائے، تو اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ پہلے مرحلے میں دل بے چینی سے بھر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو، میں سمجھتا ہوں تھوڑا ایسا ہو جائے سامنے کوئی بھی نہیں، دائیں طرف سب۔ دینی مجالس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس میں درمیان میں فاصلہ نہ رکھا جائے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو زحمت دوں، ٹیک لگانا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور سے عمر والے جو حضرات ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو تھوڑا وہ لوگ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دینی مجالس کی تعظیم، علم کی تعظیم، علم سے استفادہ کی پہلی شرط ہے۔ علم کا فائدہ واقعی اسی کو ہوتا ہے جو علم کی قدر کرتا ہے، تو علم کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت تھکا ہوا ہے اور بیمار ہے یا عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دینی مجالس میں قرب ہونا چاہیے۔ جو بھی خطیب ہے یا جو معلم ہے یا مدرس ہے، اس سے قرب ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو اور تھکن آپ لوگوں کی دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد دلوں کے لیے حیات ہے، اور دل کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منقطع ہونا یہ دل کے لیے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ قرآن کریم میں ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کثرت کا ذکر کیا ہے کہ خوب زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، تھوڑا نہیں۔ باقی احکام میں آپ دیکھیے استطاعت کا ذکر ہے، چاہے حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا معاملہ ہو، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ذکر کرو، جتنا ہو سکے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں کیا کہا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، خوب خوب یاد کرو، اس لیے کہ ذکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان کا قلب بند نہیں ہو سکتا ہے، ایسی کوئی حالت انسان کے دل پر نہیں آ سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ لمحات میرے ایسے ہوں کہ جس میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں؟ کہے گا ایسا ممکن نہیں ہے، انسان کا ذہن ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آدمی نہ سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کو خوب یاد کرو،
جو سوچ تمہاری چیزوں میں ہے، فضولیات میں ہے، اس سوچ کو ان فضول چیزوں سے ہٹا کے اس خالق کی طرف پھیر دو جو تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے۔ اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب اللہ کو خوب یاد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی بعض مخصوص اذکار کو ہر وقت کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی تکرار کی وجہ سے ہو سکتا ہے اکتا جائے، ایک ہی ذکر بار بار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تھک جائے گا۔ اللہ کو یاد کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان مختلف اوقات میں ان اعمال کے اعتبار سے اللہ کو یاد کرے۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پیشاب پاخانے کی حاجت، وضو، بازار، مسجد، گھر، اس طرح کی کھانا پینا، مختلف کام آدمی دنیا کے کرتا ہے، اور آدمی کو دن بھر میں کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب اگر ان کاموں کے ساتھ الگ الگ اذکار وہ جوڑ دیں جو ثابت ہوں، اور ان کاموں کے اعتبار سے اللہ کو یاد کرے، تو اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر عمل کے اعتبار سے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنے گا، خوب ذکر کرنے والا، اور دوسرے یہ کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی اگر اس کو معلوم ہے تو اس کی ایمانی ترقی بھی ہوگی، اس کی سوچ بھی اعلیٰ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں یہی بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں یاد کرتے تھے، تمام اوقات میں، ہر وقت یاد کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، گھر میں، باہر، سفر میں، حضر میں، عبادات کے یا حاجات کے اوقات میں، مطلق اور مقید مختلف اذکار ہیں، وہ ہم کو یاد ہونے چاہیے۔ اور یاد کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، تکرار کرتا رہے، پہلے دیکھ کے پڑھنا سیکھے، دیکھ کے کئی مرتبہ جب پابندی سے پڑھے گا مہینے بھر میں یاد ہو جاتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بچے کو پورا پیریوڈک ٹیبل یاد ہو سکتا ہے، پوئٹریز یاد ہو سکتی ہیں، پہاڑے یاد ہو سکتے ہیں، ٹیبلز یاد ہو سکتے ہیں، سب کچھ یاد کر سکتا ہے آپ کا بچہ، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ شرط یہ ہے کہ انسان اس کی قدر کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بہت ہی جامع اور عمدہ ہے، وہ ہم کو معلوم ہونے چاہیے، اور بہت سو کو وہ معلوم بھی ہیں، لیکن بہت سو کا حال یہ ہے کہ وہ اذکار بس رٹے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، بس وہ پڑھ دیتا ہے، معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ معلوم اگر ہو جائے تو فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے تو اس کی سوچ اور اس کا ایمان ترقی کر سکتا ہے، ورنہ زندگی بھر 60 سال تک آدمی ایک ذکر کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے معلوم نہیں، بس ثواب تو مل رہا ہے لیکن ترقی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہ ثواب کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ثواب بڑھتا جائے اور ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے۔ جب ایک چیز سے دو فائدے ہو سکتے ہیں تو آدمی ایک فائدہ کیوں لے، کیوں نہ دونوں فائدے حاصل کرے۔ اور ثواب کی ترقی سے بڑی ترقی ایمان کی ترقی ہے۔ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان۔ لہٰذا یہ جو درس ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان اذکار کے معنی جانیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف اوقات میں پڑھتے تھے۔ پچھلے درس میں ایک ذکر ہم نے دیکھا، کیا ذکر تھا؟ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اپنے بستر پر جاتے، وضع یدہ تحت خدہ، اپنا داہنا ہاتھ ہتھیلی آپ اپنے گال کے نیچے اس طرح سے رکھتے،
ثم یقول، پھر آپ کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں، میرا جینا مرنا تیرے نام سے ہے، میں تیری خاطر زندہ ہوں، میری زندگی کے سارے اوقات لمحات تیرے لیے وقف ہیں، اور میری موت بھی آئے گی تیرے نام کے ساتھ، تجھ پر ایمان کے ساتھ اور تیری خاطر ہے، جینا مرنا اللہ کے نام سے ہے۔ تو یہ ذکر آپ کا سوتے وقت تھا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب آپ بیدار ہوتے جاگتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت حذیفہ سے اور اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام مسلم نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو 3 صحابی اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مسلمان سوتے وقت میں موت اور آخرت کو یاد کر کے سوئے، اور جب وہ بیدار ہو تو پہلا لفظ اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے شکر اور اس کی حمد کے ساتھ بیدار، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ اگر آج کل کے جو ہیپینس کی کتابیں ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت آج کل معروف چیز ہے، آپ اس میں دیکھیں گے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک انسان کا مینٹل ایٹیٹیوڈ، اس کی ذہنی حالت پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اٹھتے ہی کیا مصیبت ہے، میں کیسے حالات میں ہوں، غریب انسان ہوں اور معلوم نہیں آج کیا مصیبت آتی ہے، اس طرح سے اگر نیگیٹو ذہن کے ساتھ آدمی بیدار ہو، سارا دن اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ صبح سے شروعات ہی سے کیا ہے؟ مصیبت۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک آدمی جب بیدار ہو تو وہ اس احساس کے ساتھ بیدار ہو کہ چلو ایک موقع اور ملا، ایک موقع اور، میں مر گیا تھا۔ سونا کیا ہے؟ آدھی موت۔ میں مر گیا تھا اور ہو سکتا تھا کہ میں نہ اٹھوں، سوئے سوئے ہی مر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی مجھ کو دی ہے۔ بیدار ہونے والے کے جذبات کیا ہیں اس حدیث سے معلوم ہو رہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد واپس زندہ کیا مجھ کو۔ تو مسلمان، ایک انسان بیدار ہو تو وہ آج کے دن کو نئی زندگی سمجھ کے چلے کہ ایک اپرچونٹی پھر ملی مجھ کو، ایک موقع زندگی کا مجھ کو ملا ہے، اور اس کے ذریعے مجھ کو آخرت کی تیاری کرنا۔ اگر میں مر جاتا، جتنی نیکیاں کل تک میں نے کی ہیں اسی پر میرا معاملہ ٹھہر جاتا، توبہ اگر نہیں کی ہے تو بغیر توبہ کے مر جاتا، بیوی بچوں کے لیے دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے کل تک میں نے جو کچھ کیا وہیں پہ میرا معاملہ رک جاتا۔ لیکن آج ایک موقع اور اللہ نے مجھ کو دیا ہے، ایک دن اور اللہ نے میری زندگی میں بڑھا دیا، اب اس کو مجھ کو شکر کے ساتھ آج کا دن شروع کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایک دن اور ملا، جو بھی کرنا ہے، بچے کچھ کام، آخرت کی تیاری، دنیا کے کام کاج، یہ آج بھی میں کر سکتا ہوں، ایک دن اور بڑھ گیا زندگی میں۔ اگر اس طرح سے آدمی ہر دن کو دیکھے، نمبر 1 وہ اس دن کی قدر کرے گا، شروعات ہی اس دن کے پانے پر شکر کے ساتھ ہو۔ اسلام کا یعنی ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دن کی شروعات کرے شکر کے ساتھ۔ کس چیز پر شکر بھائی؟ اس چیز پر شکر کہ ایک دن میری زندگی میں اور بڑھ گیا، ایک موقع اللہ نے مجھ کو اور دیا،
اب جو کچھ کرنا ہے آج کے دن میں کر سکتا ہوں، توبہ کر سکتا ہوں، نماز اتنی، ذکر، تلاوت اور اللہ رب العالمین سے دعا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، گھر والوں کی ذمہ داریاں جو بھی ادا کرنی ہیں، کل کے بچے ہوئے کام آج کر سکتا ہوں۔ تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے موت دینے کے بعد پھر سے مجھ کو زندگی دی ہے۔ اگر آج کے دن کو آدمی ایک ایڈیشنل دن نہیں، ایک نئی زندگی سمجھے، مثلا ایک آدمی گیا دواخانے میں ایک دم سیریس اور گیس پہ چلا گیا، آکسیجن پہ چلا گیا، اور ڈاکٹر بولے چانسز نہیں ہے، ٹرائی کرتے 50-50۔ اس کو بھی معلوم ہے میری گاڑی ایسی چل رہی کنارے ایک دم کھائی کے، ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی آ سکتی ہے۔ ہفتہ بھر رہا دواخانے میں، پھر تھوڑا امپرومنٹ ہوا اور آئی سی یو سے نکل کے شفٹ ہوا جنرل میں۔ اب اس کو لگا، ڈاکٹر آگے بولا، جو بھی ڈاکٹر آ رہا کیا بول رہا ہے؟ نئی زندگی ہے یہ، مر جاتے تم، ہم کو بھی بھروسہ نہیں تھا، شکر مانو اوپر والے کا، اس نے ایک زندگی دی تم کو، ایک دم تم جانے والے تھے آ گئے۔ اس آدمی کی جو کیفیت ہے کہ مجھ کو ایک نئی زندگی ملی، وہ ہر صبح ہماری ہونا چاہیے۔ ہم بھی ہر نیند میں سے، آئی سی یو میں سے باہر آتے ہیں، نیند میں سے ہم باہر آ رہے ہیں گویا کہ ہم مر چکے تھے، کوما میں چلے گئے تھے۔ کوما میں جاتا نا آدمی، نیند میں کہاں گیا تھا؟ وہ کیا ہوا معلوم ہے؟ کوما میں گیا ہوا آدمی باہر آیا ہے۔ کتنا شکر مانے گا اللہ کا کہ ایک نئی زندگی ملی۔ ہم روزانہ رات میں سوتے ہیں، کوما میں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ شکر نہیں ماننا چاہیے اللہ کا؟ نہ کوئی مشین، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی دوا، سوئے واپس آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سوئے کے سوئے رہ جائیں، نہ مرے نہ بیدار، نہیں ہو سکتا ایسا؟ لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ ایک زندگی ہم کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی پیاری ہے کہ اٹھتے ہی شکایتوں کا پٹارا لے کے نہ بیٹھیں۔ فائنینشلی میں ایسا ہوں، ہیلتھ کے حساب سے ایسا ہوں، اور رشتہ داریاں ایسی ہیں، اور فلاں مسائل، پولیٹیکل مسائل، یہ مسائل۔ اٹھنے کے بعد پہلے شکر کر، زندگی ملی۔ مر جاتا کوئی یاد بھی نہیں کرتا، بھول جاتے سب تجھ کو، دنیا چلتی رہتی۔ تو اپنے اوپر شکر کر کے اللہ نے زندگی دی تجھ کو۔ بہت سارے کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جہان ہے۔ بھئی آپ ہی نہیں تو کیا ہے؟ دنیا چلتی رہے گی۔ آپ کے لیے دنیا جو بھی ہے وہ آپ کی زندگی ہے تو ہے، ورنہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ دفن کر دیں گے، چھوڑ دیں گے آپ کو۔ لیکن آپ کو ایک دن اور ملا کہ اگر کل آپ گناہگار تھے، آپ توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ کل اگر ایک آدمی کفر میں جی رہا ہے، شرک میں جی رہا ہے، آج وہ توحید والا ہو جائے۔ کل اگر وہ غلط زندگی جی رہا تھا، آج وہ صحیح زندگی جیے۔ کل وہ جہنمی تھا، آج وہ جنتی بننے کی کوشش کرے۔ ایک موقع ہم کو ملا ہے، اس پر شکر کے ساتھ جینا، شکر کے ساتھ بیدار ہونا، خوش بیدار ہونا۔ الحمدللہ ایک دن ملا، آج کا دن تو میں کل سے اچھا گزاروں گا۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پلٹ کے مجھ کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ آج اٹھا، ہو سکتا کل نہیں اٹھوں۔ اور یہ یاد دہانی ہے کہ قیامت کے دن سب اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ کس نے جگایا ہماری خوابگاہوں سے ہم کو؟ پڑے ہوئے تھے قبروں کے اندر بے ہوش، اچانک اٹھ جائیں گے۔ ویسے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے، روزانہ نیند سے بیدار ہونا اس دن کو یاد دلا رہا ہے کہ ایک دن، آج تو دنیا میں بیدار ہوا، آج تو دنیا میں بیدار ہوا، ایسی دنیا میں جس میں عمل کا موقع ہے، ابھی انجام شروع نہیں ہوا، لیکن ایک دن آنے والا ہے تو بیدار ہوگا بدلے کی دنیا میں، عمل کی نہیں۔
ایسی دنیا میں بیدار ہوگا جس میں موقع نہیں ہوگا، نہ اصلاح کا، نہ توبہ کا، نہ ایمان کا۔ لہٰذا اس جاگنے سے سبق لے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ تو سویا اور جاگا، مرا اور جاگا۔ آج سویا اور پھر بیدار ہوا، ویسے ایک دن بیدار ہونے والا ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری موت کے بعد دوبارہ ہم کو زندگی دی، پلٹ کے اسی کے پاس قیامت کے دن جانا ہے۔ بھاگ نہیں سکتے۔ آج تو اٹھ کے گھر میں کاروبار میں جا رہا ہے، کام کاج میں، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ سب بیدار ہوں گے، لیکن بیدار ہو کے حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے۔ اس دن وہ الیہ النشور، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہر صبح ہم کو یاد دلاتی ہے، تیاری کا دن ملا ہے تجھ کو، کوشش کے لیے موقع ملا ہے تجھ کو، شکر مان، شکر مان۔ کتنے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ دو بول اللہ کی یاد کے نہیں بول سکتے، دو رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، ایک درہم یا دینار، ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ تیرے پاس ایک پورا دن ہے آج، اللہ نے پھر ایک دن دیا تجھ کو، شکر مان۔ اگر باقی چیزیں تیرے پاس نہیں ہے، رو مت، دن ملا ہے تجھ کو، کیونکہ وقت سب سے بڑی چیز ہے۔ جہنمی وقت مانگیں گے اور کچھ نہیں۔ کیا کہیں گے جہنمی؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، سب دیکھ لیا، سن لیا۔ فرجعنا، واپس سے دنیا میں ہم کو لوٹا دے۔ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ انا موقنون، ہم کو یقین آ گیا، یقین آ گیا۔ لیکن واپس آ سکتے نہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، یا ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ واپس دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو دنیا میں واپس آیا، فرض کر لیں رات میں سویا تھا، مر گیا، اور توبہ باقی تھی، نیکیاں کم تھی، 100 نیکیاں تھیں اور 101 گناہ تھے، ایسا مر گیا۔ وہاں پہنچا، معلوم پڑا جہنمی۔ اللہ ایک موقع دے دے، ایک دن دے دیا اللہ نے، کتنا خوش ہوگا وہ۔ وہی ایک دن ہم کو ملا ہے، روزانہ ہم کو ملتا ہے۔ یہ احساس جس آدمی کو ہو جائے، وہ اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انجام کا احساس وقت کی قدر پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو اگر انجام کا احساس ہو، مستقبل کا خوف ہو، حال کی قدر اس کو پیدا ہوتی، کتنا ضروری آج عمل کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو دکھاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ہر دن کی شروعات میں اس احساس کے ساتھ صبح کریں کہ اللہ کا احسان ایک دن اور ملا ہے، کوشش کرنے کے لیے میں کل جہاں تک کے کام چھوڑا تھا اسے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ نہ یہ کہ ہم فضولیات میں اس کو ضائع کریں، کھیل تماشے، فلمیں، واٹس ایپ، فیس بک، گانے بجانے، یوٹیوب، کتنا آدمی ضائع کرتا ہے۔ کہ وہ ایک دن ہے کہ اگر فرعون کو اگر یہ ایک دن ملتا، اپنی پوری سلطنت دے دیتا۔ یہ ایک دن چاہیے بس، ساری اپنی خرافات چھوڑ کے میں توبہ کر کے سیدھا ہو جاؤں گا، اس کو بھی مل جائے، پوری بادشاہت اپنی دے دے۔ آپ کو وہ ایک دن ملا ہے، اس کی قدر کون کرے گا؟ تو صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کریں۔ اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہے لیکن پڑھتے نہیں، اٹھتے ہی پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک دعا یہ ہے، اور ایک دعا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے یا سوتے وقت میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم فراشہ، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر پر آئے، فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ 3 مرات، وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ لے، بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سانپ بچھو معلوم نہیں، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کیڑا وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کو جھاڑ لے، بستر کو صاف کر لے۔ خاص طور سے اس زمانے کو آپ سوچئے جس میں گھروں کے اندر نہ لائٹ تھی نہ کچھ تھا، دیے جلتے تھے، جنگل بیابان میں بھی لوگ رہتے تھے، ریگستان میں، تو اپنے بستر کو جھاڑ لے، صاف کر لے۔ وَلْيَقُلْ، اور اس کے بعد یوں کہے، 3 بار جھاڑیں، اس کے بعد کہیں بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، میں اپنے رب کے نام سے اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں، میں بستر پر لیٹتا ہوں اپنے رب کے نام کی برکت سے۔ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور اپنے رب کے نام ہی سے اپنے بستر سے اٹھتا ہوں۔ میرے رب کے نام، میرا رب کا نام بڑا برکتوں والا ہے، اپنے رب کے نام سے اللہ کی، اس کے وسیلے سے اللہ کی مدد حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے برکت لینا اور اللہ کے نام سے مدد حاصل کرنا، اللہ کے نام کے ذریعے اس کے وسیلے سے اللہ کی مدد حاصل کرنا۔ بسم اللہ ہم کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی برکت حاصل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہوئے۔ تو میں اللہ کے نام سے بستر پر اپنا پہلو رکھتا ہوں، اپنا بازو رکھتا ہوں، اور اللہ کے نام ہی سے اسے اٹھاتا ہوں، بیدار ہوتا ہوں۔ ان امسکت نفسی، اے میرے رب، میں تیرے نام سے اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں، تیری نام سے اٹھاتا ہوں۔ ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اور اے اللہ، اگر تو میری جان، میری روح کو اپنے پاس روک لے، اگر تو نے مجھے اپنے پاس روک لیا، موت دے دی، سوئے سوئے ہی مر گیا، فاغفر لہا، تو اس پر اس کی مغفرت کر دینا۔ سوتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اے اللہ میں سو رہا ابھی، لیکن معلوم نہیں اٹھوں گا کہ نہیں۔ نیند بھی کیا ہے؟ موت ہی کی قسم ہے، اور ہو سکتا ہے میں سوئے سوئے مر جاؤں، تو اپنے پاس ہی مجھ کو روک لیں۔ تو اے اللہ، اگر تو نے مجھ کو اپنے پاس ہی روک لیا، میری روح اپنے پاس روک لی، تو اے اللہ میری مغفرت کر دینا۔ شروعات میں آخری چیز کیا کر رہا ہے؟ مغفرت کی دعا کر کے سو رہا ہے۔ تو اگر میں مر گیا، میری مغفرت کر دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور تو نے اگر میری روح واپس چھوڑ دی، یعنی مجھے کل کا دن اور ایک دے دیا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو میری حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ روک لیا تو مغفرت کرنا، چھوڑ دیا تو حفاظت کرنا، دنیا کے شر سے بھی اور گناہوں سے بھی۔ کیسی حفاظت کرنا؟ جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ویسے میری بھی حفاظت کرنا۔ تو حفاظت دونوں چیزوں سے، دنیاوی بلائیں اور دین کو برباد کرنے والی بلائیں، دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے میری حفاظت کرنا ہے، جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے مغفرت، جہنم سے حفاظت ہو گئی، دنیا کے اعتبار سے حفاظت، دونوں چیزوں سے حفاظت ہو گئی، دنیا کی مصیبت سے بھی حفاظت اور گناہوں سے بھی حفاظت، کیونکہ نیک لوگوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ گناہوں سے بھی ہوتی ہے۔ تو گناہوں سے بھی اور تکلیفوں سے بھی میری حفاظت کرنا، تو اگلے دن کے لیے ایڈوانس میں سیکیورٹی مانگ رہا ہے۔ سوچیے کتنی پیاری دعا ہے۔ اگلے دن کی پلاننگ رات میں ہونا چاہیے۔ اے اللہ، اگر میں مر گیا مغفرت کر دینا، اگر کل زندہ ہو کے واپس بیدار ہوا تو میری حفاظت کرنا، کل کا دن میرا تمام شر سے بچا لینا، جیسے نیک لوگوں کو تو بچاتا ہے مجھ کو بھی بچانا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سوتے وقت ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دعا کون سی ہے؟ سونے اور جاگنے کی۔ ارادہ کریں کہ روزانہ سوتے وقت
اور بیدار ہوتے وقت دعائیں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے بھائی، لمبی دعا آپ کو یاد نہیں ہوتی، چھوٹی تو یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور نہیں یاد ہوگی تو کیا ہم اندھے تھوڑی نہ ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نا. حصن المسلم آپ خریدیے، کہیں بھی جائیے، کس کتابوں کی دکان نیچے دکان ہے یا جہاں بھی آپ کو موقع میسر ہو، آپ چھوٹی سی، اور موبائل فون میں آپ کے آج سب کچھ آپ پہ حجت تمام ہو گئی ہے. آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے، کوئی بہانہ کر سکتے، کوئی بہانہ نہیں. آپ پہ حجت پوری ہو چکی ہے، آپ کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، سارے دروازے بند. آپ موبائل میں دیکھیں اور تھوڑے دن دیکھ کے پڑھتے پڑھتے آپ کو چیز یاد ہوگی. اس کا معمول بنا لیں کہ دن سوتے وقت دعا، بیدار ہوتے وقت دعا. آپ کا دن صحیح جائے گا، آپ کا ذہن صحیح چلے گا. جس انسان کی شروعات ہی اللہ کی یاد سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا. تو اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ کھانا پینا. اس کی کیا دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے؟ بہت ساری دعائیں، کچھ دعائیں ہم دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جو بھی آدمی کوئی کھانا کھائے اور اس کے بعد یوں کہے، کھانے کے بعد تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھ کو کھلایا، ورزقنیہ، اور مجھے بطور رزق یہ عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، جس میں میرا کوئی زور نہیں، میری کوئی قوت نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری طاقت سے ملا، میری قوت سے ملا نہیں، میری قوت اور میرے زور کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رزق مجھ کو عطا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا ٹائم لگا؟ کتنا ٹائم لگا آپ سوچیں. اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، کس بنیاد پر؟ کھانے کے بعد اتنی چھوٹی دعا پڑھے. لیکن اس میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اپنی نفی اور دوسرے اللہ کا اقرار اور اللہ کا شکر. ایک آدمی جب کھانا کھاتا ہے مسلمان، اس کی مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے؟ کیسا زبردست ہوں میں، میرے پیسے سے میں نے کھانا لایا، یہ ہونا چاہیے. اس کا ذہن ہی ہونا چاہیے یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب میں کھا رہا ہوں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا. تو اس کے ذہن میں کھاتے وقت میں کس کی یاد ہونا چاہیے؟ اللہ کی، کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے. اور وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، نہ میرا کوئی زور ہے نہ میری قوت ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ کو رزق دیا ہے. اب سوچئے آدمی جو روٹی ہم کھاتے ہیں، چاول ہم کھاتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، ترکاریاں ہم کھاتے ہیں، پھل ہم کھاتے ہیں، آسمان سے بارش ہوئی، پانی، زمین میں کیا ہے؟ مٹی اور اتنا سا بیج یا گٹھلی. گٹھلی بھی کیا ہو گئی یا بیج بھی کیا ہو گیا؟ سڑ کے زمین میں مل گیا. پھر اس میں سے کیا نکلا؟ چھوٹا سا پودا کھوا، اور بڑھتے بڑھتے باہر آئے اور بارش ہوئی اور پھلا پھولا، اس کا بنا پیڑ، پیڑ میں سے بنی لکڑی، ٹہنی، ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی ڈالیں، اس میں سے پتے، پھول، اور اس میں سے پھل، پھل کے اوپر چھلکا، اندر مغز اور بیج. اناج وہی زمین، وہی مٹی، وہی پانی، لیکن اس میں سے کیا نکلا؟ ایک بیج بویا، 70 بالیاں اس کی نکلی. ایک کا 70 کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ تو نے ایک ڈالا، میں 70 کرتا ہوں اس کا. تو نے ایک بیج ڈالا، دیکھ اتنا پیڑ، اس میں 100 پھل ہیں. ایک بیج میں سے پیڑ نکلا اور اس میں سینکڑوں پھل.
اللہ کی قدرت، اللہ تو نے ایک ڈالا، ہم دیکھ کتنا بناتے اس سے۔ اور آپ دیکھیے ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، ایک ہی کھاد، لیکن آم، سیب، تربوز، خربوز، کیلے اور لائنیں پوری، اور آم میں قسمیں، الفانسو، فلاں، یہ وہ، الگ الگ آم، پھلوں میں قسمیں، اناج وہ الگ، پھر کپاس بھی اس میں سے نکل رہی لباس کے لیے، کپڑا بھی بن رہا، آپ کا کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اس کپاس سے بن رہا ہے۔ ساری چیزیں ایک ہی مٹی ہے اور ایک ہی پانی ہے، لیکن وہ پانی اور مٹی جب ملتے ہیں، بھائی آپ کا پیڑ آتا کہاں سے ہے؟ بیج تو اتنا ہے، گٹلی تو اتنی تھی، اب وہ زمین میں ڈالا، اتنا بڑا پیڑ کیسا بنا ہو؟ آیا کہاں سے؟ وہ مٹی کو اس مشین نے کنورٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے لکڑی بناتا ہے۔ لکڑی کیسا آئی؟ بھائی لکڑی آئی کہاں سے؟ زمین میں سے آئی۔ زمین میں کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی کو اللہ نے لکڑی بنایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پتے بنایا، مٹی کو اللہ نے پھول بنایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پھل بنایا، اور اس مٹی کو کھا کے دیکھو کتنی ٹیسٹی ہے۔ اور اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذائقوں میں تبدیل کر دیا، آم کا ذائقہ، ہاں انار کا ذائقہ، اور اس میں کیلے، اور اس میں جام، اور اس میں مختلف پھل، ان کے ذائقے، وہ ایک مٹی ہے، الگ الگ ٹیسٹ، ایسا کیسا؟ کوئی لیبارٹری میں ہوا؟ بس بڑھتے 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 بڑھ گیا وہ سارے ذائقے، پھر اناج، پھر ترکاریوں کے اپنے ذائقے۔ آپ سوچئے، یعنی ایک مٹی کو اللہ کتنے ذائقوں میں تبدیل کیا۔ آسمان سے بارش برسانا تیرے بس میں تھا؟ نہیں۔ کسان بو کے بیٹھتا، کب آتی بارش، اس کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بٹن دبا کے گورنمنٹ بھیج سکتی بارش؟ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اور زمین سے اگانا، وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ زمین اپنی رفتار سے کام کرتی ہے، ذرا کوئی جا کے بولے جلدی کرو، نہیں۔ جو ہماری رفتار ہے، جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اسی رفتار سے ہم چلیں گے۔ آسمان سے پانی برسانا، زمین سے اناج اگانا، یہ دونوں بھی انسان کے بس میں نہیں۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا، کھاد ڈالنا، پانی دینا، بس۔ اگانا انسان کے بس میں نہیں ہے، برسانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی یاد رکھے، میں دکان سے خرید کے لایا، دکان میں تھوڑی اگاں، اس سے پہلے کا پروسیس دکان میں آتا نہیں۔ اگر اناج اگتا نہیں، اگر کھیتی نہیں ہوتی، اگتا نہیں، اور کھیتی ہوتی لیکن پانی برستا نہیں، اور زمین بولتی نہیں سوری ہم نہیں اگاتے، اگتا، زمین میں سڑ جاتا سب کچھ۔ اور زمین کئی گنا کر کے نہیں دیتی۔ یہ قانون کس نے بنایا کہ زمین میں ایک بیج ڈالو 70 گنا کر کے دیں گے؟ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسان کا نہیں۔ کسان اس قانون کو یوٹیلائز کر رہا ہے، کسان نے وہ قانون بنایا نہیں ہے۔ اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو کیا کر لیتا انسان؟ نوٹ کھاتا، نوٹ کے لیے وہ کاغذ کے لیے کپاس بھی نہیں آتی۔ اگر انسان پیسے لے کے کریں گے کیا، آپ سوچئے؟ اگر اللہ نہ اگائے کیا کرے گا آدمی؟ تو کھانے والا آدمی ایک لقمہ کھا رہا ہے، لیکن اس ایک لقمے کے وقت میں اس کو احساس ہو یہ لقمہ کتنا سفر کر کے مجھ تک آیا ہے۔ آسمان سے پانی، زمین سے اناج، پھر کسان نے اس کو مہینوں تک رکھا، پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو صاف کیا، بیج الگ کیے، پھر بیج بوریوں میں بھرے، پھر گاڑی پہ آیا، پھر جانوروں کو اللہ نے تابع کر دیا ہے، پھر گاڑیاں، موٹر اور وہ سارے قوانین وہ الگ، پھر وہ آیا گاؤں سے شہر میں آیا، گوڈاؤنس میں گیا، پھر دکانوں میں، دکان سے پھر گئے، پھر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں آیا، پھر پڑوس کے اندر جا کے ہم پیسے دے کے اس کو لے کر آئے، اور گھر میں اس سے روٹی اور اس سے ہم لوگ سبزی ترکاری پکا کے اب کھا رہے ہیں۔ اتنا سفر اس نے طے کیا ہے۔ میرے زور میں نہیں تھا، میرے بس میں نہیں تھا سب کچھ کرنا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا اور میرے زور اور میری قوت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ رزق مجھ کو عطا کیا۔ اگر ایسی یہ دعا کھانے کے بعد پڑھتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اور ایک دعا دیکھتے ہیں کتنی پیاری دعا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دعا رجل من الانصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ دعوت دی۔ قال فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے، دعوت سب کو تھی، ساتھ والوں کو بھی، ہم گئے۔ جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا اور غسل یدہ اور ہاتھ دھو لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی؟ قال الحمد للہ الذی اطعم ولا یطعم۔ اب دعا دیکھیے کیسی ہے، الحمد للہ الذی اطعم ولا یطعم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، بندے اس کو نہیں کھلاتے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف جو عام طور سے معبودوں کا حال کیا ہے، چڑھاوے ان کو دیتے لوگ، معبودوں کے سامنے کیا رکھتے ہیں، کھانے کی چیزیں، کھاؤ۔ اللہ کو ایسی ضرورت ہے وہ کھلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کو کھلائیں، نہیں۔ اور من علینا، اس نے ہم پر احسان کیا، فہدانا، تو ہم کو ہدایت دی، اور وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، اور ہم کو کھلایا اور پلایا، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہر قسم کی اچھی نعمت ہم کو عطا کی، ہر قسم کی اچھی نعمت ہم کو عطا کی۔ نعمتیں بھی آپ دیکھیے، پھلوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیلے یا انار، آپ دیکھیے انار کو، آپ دیکھیے پیکیجنگ کیسا ہے اس کا، کیری بیگ تو بند ہو گئے ابھی پلاسٹک کے، اللہ کی طرف سے قدرتی پیکیجنگ کیسا ہے، اندر اس کے دانے ہیں اور بہت ہی یعنی نازک چیز ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ باہر سے کیسا خول دیتا ہے ایک دم، اچھا اندر کے اندر پھل بن جاتا۔ آپ سوچئے، آپ شروع کے مرحلے میں انار توڑ کے دیکھیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا، ہرا ہرا لگے گا، کیا کچھ بھی نہیں اس کے اندر، لیکن اندر کے اندر پروڈکشن ہوتا رہتا اس کا، اور ایک دم اس کے دانے اور اس کے اندر پارٹیشنز کیسے ہیں، سوچئے اندر پارٹیشنز ہیں اور اسی کے اندر الگ الگ پارٹیشنز میں اس کے دانے ہیں، کھانے کے لیے لذیذ ایک دم، اور اس کے اندر بیج۔ کیلے آپ دیکھیے، برابر اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ریپنگ نیچرل اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح سے دوسرے آپ دیکھیے پھل، ناریل آپ دیکھیے، باہر سخت، اندر نرم، اور اندر پانی۔ آپ سوچو، اندر اس کے پانی، پھر کھانے کے لیے غذا، اور باہر ایک دم سخت کہ سر پہ گر جائے کسی کے تو 14 طبق روشن ہو جائے، لیکن اندر نرم، ذائقہ، اور اس کا پانی کتنے منرلز اس میں، کتنی قوت ہے اس کے اندر، کتنی طاقت، پانی کتنا مفید ہے انسان کے لیے۔ اندر پانی کیسا گیا، ناریل کے اندر پانی کیسا گیا بھائی، کوئی ڈالے، آج کل ڈالتے ہیں نا، تربوز میٹھا نہیں نکل رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، شکر انجیکشن میں لے کے انجیکشن دیتے تھے شکر کا، کھاؤ خوب میٹھا ہے، بہت میٹھے آ رہے آج کل، کیا بات ہے، پیارے تو شکر والے کھا رہا ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ناریل کے اندر پانی کہاں سے آیا، کیسی اللہ کی قدرت ہے کہ باہر سے کچھ نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ پیڑ میں زمین نیچے سے پانی لے کے برابر اس میں پہنچا رہا ہے، برابر وہ پیڑ پانی لے کے اس میں بنا رہا ہے، کیسی قدرت ہے اللہ کی۔ تو وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، ہر قسم کی اچھی نعمت اس نے ہم کو عطا کی ہے۔
الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھانے کی چیزوں میں سے کھلایا اور پینے کی چیزوں میں سے پلایا، وکسا من العری، اور ہم کو برہنہ تھے لباس دیا، وہدی من الضلالہ، اور ہم گمراہ تھے ہم کو ہدایت دی، وبصر من العمی، اور ہم اندھے تھے ہم کو آنکھیں دی، وفضل علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت ساری مخلوقات پر ہم کو فضیلت دی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ امام حاکم، ابن حبان اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔ کیا کیا بات ہے اس میں دیکھیے۔ نمبر 1، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ جو کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، ہم اس کے محتاج ہیں رزق کے معاملے میں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس میں ان سارے معبودوں کی نفی ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، وہ کھاتے تھے، اور مشرکین اپنے معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ کھاتے تھے۔ کھانا محتاجی کی دلیل ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ جو کھاتا ہے وہ محتاج ہے کھانے کا، اور جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا، لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا، کھاتا نہیں ہوا، اور اس نے ہم پر احسان کیا تو ہم کو ہدایت دی۔ اب دیکھیے، کھانے سے آگے بڑھ کے آدمی کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ ہدایت کی طرف۔ کیوں؟ جس نے ہمارے لیے جسم کی غذا دی اور روح کی بھی غذا دی ہے۔ ہم کو کھانے پینے کے لیے، بدن کی تندرستی کے لیے ہمارے غذا عطا کی، لیکن خالی کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں۔ کھانا پینا جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، انسان میں ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت دی، ہم کو دین دیا، تو وہ بڑی نعمت ہے۔ کھانے پینے سے بڑھ کے وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت دی، کتاب نازل کی، رسول بھیجا، وہ علم دیا جو ہم کو جانور سے اٹھا کے انسان بنا کے زندگی جینا سکھاتا ہے۔ تو کہا کہ من علینا، ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، فہدانا، ہم کو ہدایت دی، وَأَطْعَمَ وَسَقَانَا، ہم کو کھلایا اور پلایا، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہم کو بہترین قسم کی نعمتوں میں سے عطا کیا۔ صرف کھانا پینا نہیں ہے، آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لیے، ہم کو دل دیا سوچنے کے لیے، کتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھانے کی چیزوں میں سے کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کی چیزوں میں سے پینے کے لیے دیا ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی اللہ نے جو کھانا دیا کتنا قیمتی ہے، صاف ستھرا، لذت والا، اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں اس میں فائدہ بھی ہے، جسم کے لیے قوت بھی ہے، اور اس میں لذت بھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سارے کھانے دوا کے جیسے ہوتے ہیں، کبھی سوچے ایسا، ایک دم کڑوے کہ کھانے کے بعد آدمی کو 1 گھنٹے تک سوچتے بیٹھنا پڑتا، کیا کھایا میں، تھوڑا ٹھہرو ذرا، میں ابھی کھانا کھایا ہوں، کوئی بات مت کرو مجھ سے۔ دعوت کے بعد سب بیٹھے ہوئے اپنی تکلیف میں، کھانا کھایا بھائی ہم نے، ایسا ہوتا ہے؟ آپ غور کیجئے، کھانا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ دوا انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو آدمی جو بیماریوں میں ہوتے ہیں، آپ سوچئے دوا کی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ کئی بیماریاں ہیں، علاج کرنے کے بعد آدمی تھوڑی دیر پریشان رہتا ہے، کافی دیر تک پریشان رہتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے۔ کھانا بھی اگر ایسی ضرورت ہوتا تو کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے بعد پوری تکلیف ہو رہی ہے اس کو، آدمی کا کیا کرنا بھائی، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کھانا پڑے گا، چاہے اتنی تکلیف ہو لیکن کھانا ہی پڑے گا، اب کیا کریں ہم لوگ؟ اللہ نے کھانے کو ایسا مصیبت والا بنایا نہیں۔ دوا تو کبھی کبھی کھاتا نا آدمی، بیمار پڑا تو کھاتا، لیکن بچے سے لے کے بڑے تک سب کو کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اگر کھانا ایسی تکلیف والا ہوتا کون کھاتا اس کو؟ لیکن کھانے کو اللہ نے کیسا بنایا؟ لذت والا، کہ بلکہ آدمی کیسا کرتا، چلو بھوک لگی کچھ اچھا سا بنایا گیا۔ کھانا لذت والا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے آدمی کو کھا کے، دل اس کا
رغبت کرتا ہے اس کی. کیوں ایسا؟ کھانا لذت والا کیوں؟ کبھی سوچے ہم لوگ کیوں ضروری ہے کہ کھانا مرغوب ہو؟ اللہ نے بنایا ایسا اس کو. کیوں؟ اگر نہیں ہوتا تو سوچ. ہم الٹا نہیں سوچتے کبھی. پرابلم ہمارا کیا ہے معلوم؟ ہم الٹا نہیں سوچتے، جیسا ہے ویسے ہی سوچتے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہم سوچیں تو اللہ کا شکر آسان ہو جائے. فار گرانٹیڈ لے کے چل رہے ہیں ہم لوگ، ایسے تو ہونا چاہیے. اچھا اللہ نے ایسا بنایا، ایسا نہیں بھی ہو سکتا تھا، اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا. کھانا ایک دم بھیانک ہوتا تھا کہ آدمی کو کھانے کے لیے بہت دیر تک کھانے کو دیکھنا پڑتا، سوچتا کھاؤ نہیں کھاؤ، کھاؤ نہیں کھاؤ، پھر کھا لیا آدمی اس کو اور تڑپ رہا ہے زمین پہ. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کھانا ہی پڑے گا آدمی کو. کانٹے دار کھانا ہوتا تو کانٹے دار کھانا ہوتا کہ آدمی کو کھانا ہی پڑتا ہے. کیا کریں گے؟ کیا کرتا آدمی؟ وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، ہر قسم کی بہترین سے بہترین نعمت عطا کی ہے. پھر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العری. اتنا ہی نہیں کہ کھلایا پلایا، بلکہ ہمارے پاس لباس نہیں تھا، اللہ نے لباس دیا ہم کو. آدمی کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اللہ نے دیے. اور وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَ، اور ہم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو لباس نہیں دیتا تو ہم برہنہ ہوتے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اخلاقی طور پر برہنہ ہوتے. اخلاقی معصیت کیا ہے؟ لباس سے محرومی ہے. انسان وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. تقوی لباس ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے خواب میں کہ لمبا ایک دم جبہ اور زمین پہ گھسٹ رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے کہا دین. لباس کیا ہے؟ دین. تو لباس سے دیکھیے کہاں آ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے برہنگی سے نکال کے لباس والا بنایا، لباس عطا کیا. اور وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَ، اور گمراہی سے نکال کے ہدایت دی ہم کو. اور وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، اندھے پن سے نکال کے ہم کو بینائی عطا کی. ہم اندھے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے قوموں کو آپ دیکھیے، مغربی قوموں کو دیکھیے، پی ایچ ڈی ہے، پیشاب پاخانہ صفائی معلوم نہیں کیسا کرتے. اسلام بتا رہا ہے اس کو دھویا جاتا ہے، پیشاب کے بعد بھی صفائی کی جاتی ہے. ختنہ ان کو معلوم نہیں، اسلام بتا رہا ہے اس میں حفاظت ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں. نجاست ہے، ٹھیک ہے، وہ رومال تو باندھ رہا ہے یہاں پہ، پیشاب کا کیا؟ پلیٹ تو صاف کر رہا ہے ٹیشو سے، لیکن پیشاب پاخانے کا کیا؟ سوچئے. اسلام ہے جس نے ہم کو پاکیزگی سکھائی. حلال خنزیر کھا رہے ہیں، اسلام نے بتایا نہیں. شراب پی رہے ہیں، اسلام نے بتایا نہیں. مردار کھا رہے ہیں، جھٹکے گا، بیماری ہے اس میں، اسلام بتایا نہیں. سود، تباہ ہو گئے ملک، تباہ ہو گئی کئی اکانومیز، اسلام بتا رہا نہیں. سوچئے. زنا عام ہے، کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے ہے. ایس ٹی ڈی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، جنسی تعلق کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں. ایڈز کیا ہے؟ کیسے پھیلتا ہے؟ اسلام نے بتایا زنا نہیں. انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا گمراہی ہے، کیا بھلائی ہے، کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. اسلام نے بتایا. اس لیے کیا کہا کہ ہم کو وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، ہم کو اندھے پن سے بچا کے بینائی دی. ہم کو ہم دیکھ سکتے کیا صحیح کیا غلط. اسلام کا چشمہ جس نے نہیں پہنا اس کو کچھ دکھنے والا نہیں، اس کو کچھ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اور یہی حال ہے ان قوموں کا جن کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے. وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مخلوقات کے اوپر ہم کو فضیلت دی ہے. گائے، بیل، گھوڑا، کتے، بلی، بندر، گدھے، کتنے جانور ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا؟ آپ دیکھیے، جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان کو اللہ نے کیسا بنایا؟
ہاتھ سے اٹھا کے کھاتا ہے عزت سے، سر اوپر رکھا اس کا، جھکا کے نہیں رکھا ایسا۔ جانوروں کو دیکھیے آپ، انسان کو بھی ویسے بنا سکتا تھا اللہ، لیکن انسان کو کیا کیا؟ عزت دی۔ آپ دیکھیے پھر زمین پہ اگر گندا پانی بہ رہا ہے اور انسان چل رہا ہے کیسا چلے گا؟ منہ بھی نیچے ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، لیکن انسان کو اللہ نے عزت دی، اس کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، انسان کو نبوت اور رسالت دی، انسان کو جنت میں بسانے کا وعدہ کیا، انسان کو اپنی عبادت کی توفیق دی، انسان کو شریعت دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم کو کئی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فضیلت دی، اور کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کب؟ کھانا کھانے کے بعد کی۔ اب سوچئے، یہ ایک آدمی اگر کھانے کے بعد سوچے، اس کھانے سے جتنی انرجی ملے گی اس سے زیادہ اس دعا سے ملے گی، کہ اس کا ایمان، اس کے احساسات، اس کے جذبات ایمان کی کیفیات سے لبریز ہو جائیں گے۔ وہ کھاتے وقت میں جو آدمی تھا، کھانا ختم ہونے کے بعد اس دعا کے پڑھنے سے ایک بہتر انسان بنے گا۔ کیا فائدہ کہ ایک آدمی کھا پی کے صحت مند بنے، لیکن روحانی اعتبار سے اس کی صحت نہ ہو، ذہنی اعتبار سے وہ صحت مند نہ ہو، صرف جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو اور ایمانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے وہ بہتر انسان نہ بنے، کیا فائدہ ہے؟ اسلام اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہم کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی اور ذہنی صحت بھی دیتی ہیں، ہم کو ریکٹیفائی کرتی ہے ہماری مینٹالٹی کو۔ تو یہ دعا اس کو بہت عمدہ دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، یا جو بھی دعا ہم کو یاد ہے، کوئی بھی دعا پڑھیں کافی ہے آپ کے لیے۔ یہ کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے جو کھانے کے بعد کی ہے اور پینے کے بعد کی ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری، عن ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے، کھانا کھایا، پانی پیا، شربت پیا، چائے پی، جوس پیا، جب کھاتے پیتے کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اس آسپیکٹ کو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کھاتے وقت یا کھانے کے بعد کیا؟ نمبر 1، الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کھائے تو اللہ کا شکر کرے۔ ہم کھاتے کیسا؟ پڑوس والا کیا کھا رہا؟ ہاں، ہم کھاتے ہیں تو اس وقت میں ہمارا دھیان کدھر رہتا ہے کہ دوسرے کیا کیا کھا رہے ہیں، چاہے آپ ہوٹل میں کھائیں یا گھر میں کھائیں، آپ باز والے کو دیکھتے وہ کیا کھا رہا ہے، اور میں وہی پرانا روزانہ کا بجٹ والا، دوسروں کو آدمی دیکھتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ شکر کے ساتھ آدمی کھائے، جو بھی دیا اللہ نے بہت دیا۔ شکر کے ساتھ کھانا آدمی کو زیادہ صحت مند بناتا ہے، ناشکری کے ساتھ کھانا واقعی اس کو فائدہ پہنچاتا نہیں۔ نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ کھا رہا ہے، اس سے اچھا مل سکتا تھا کیا کھلا رہا، دیکھو اللہ، دوسرے گناہ گار لوگ اتنا کھا رہے، ہم دیکھو نماز پڑھ رہے، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے اور حرام سے بچ رہے، یہ دیکھو اللہ کیا دے رہا ہم کو۔ نہیں، یہ ملا، یہ بھی نہیں مل سکتا تھا، یہ دیا، اس پہ شکر مان۔ اگر ایسا آدمی شکایت کرے، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ دے رہا، اچھا دینا چاہیے تھا، فرشتہ آ کے وہ چھین لے، بس نہیں، تیری ناشکری کی وجہ سے نہیں، اور 1 مہینے تک نہیں، کیا کہے گا؟ وہی دے دو، وہی دے دو۔ ایک آدمی اگر ریگستان میں ہے، مہینہ بھر ہے، 1 مہینے تک، اور اخیر میں جا کے اس کے پاس روٹی کا اتنا ٹکڑا، اور اس کو معلوم ہے 1 ہفتہ اور ہے سفر اور کچھ ہے نہیں، اور کوئی آدمی آ کے کہے اتنا ٹکڑا میرے پاس ہے وہ بھی لے لو، تو وہ 1 ٹکڑا کتنا قیمتی لگے گا؟
ہاں سالن مانگے گا، بھوک بہترین سالن ہے، چونکہ ہم بھوک سے نہیں گزرتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو 50 سالن لگتے ہیں اور اس میں 100 عیب ہم نکالتے ہیں۔ جب واقعی انسان کو بھوک لگے تو کھانے میں عیب نہیں ہوتا۔ جس انسان کو بھوک لگی ہو اس کے کھانے میں کبھی عیب نہیں ہوتا ہے، عیب اسی کے کھانے میں ہوتا ہے جس کو بھوک نہیں لگی، مستی ہے اس کو۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنے والا ہو، شکایت نہیں۔ آپ دیکھیے ساری دعا میں کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ کی شکایت نہیں کی جاتی ہے، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے۔ آپ ریگستان میں آپ کو اتنا گھونٹ پانی کوئی دے دے، آپ اس کا شکر مانیں گے۔ پیاس سے تڑپ رہا ہے آدمی، اس وقت میں کوئی آدمی دوسرا اس کو قافلہ مل جائے اور کہ بھائی میں اتنا پانی دے سکتا ہوں بس، کیونکہ میرے پاس بھی تھوڑا ہے، تو اتنا ہی صحیح، اور اتنا کہے گا اتنا دوں گا لیکن مفت میں نہیں دے سکتا میں، مجھ کو کیا چیز کے بدلے، تمہاری جیب میں جتنے پیسے سب دے دو، ایک گھونٹ پانی میں دے سکتا ہوں۔ اور یاد رکھو آگے تم کو اور 10 دن تک چلنا ہے۔ وہ ایک گھونٹ پانی کتنا قیمتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچیے، دور دور تک ریگستان دکھائی دے رہا، دھول اڑ رہی ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی قافلہ نہیں، کچھ نہیں، ایک گھونٹ پانی اتنا۔ اور اگر وہ اپنا ذہن بدل دے گا، ٹھیک ہے کام کرو، پوری بوتل لے لو اور پورا پیسہ دے دو، پورا نکال کر دے گا، لے لے بھائی، یہ پوری بوتل میرے کام آئے گی، 10 دن تک کام آئے گی، ایک ایک گھونٹ پیتا رہوں گا بس، تب جا کے اس ایک گھونٹ کی قدر اس کو ہوگی۔ بھائی ایک دن کا کوٹا ہے، گھونٹ ہے، ایک دن کا کوٹا ہے، اور آج کیا کر رہا ہے، پانی پھینک دے رہا، جا رہا ہے نل میں سے بہہ رہا پانی، اس کی قدر ہے؟ ایک گھونٹ پانی ریگستان میں معلوم پڑے تو عقل مند ہے یہ، اس کو ریگستان میں نہیں ہے تبھی بھی معلوم پڑنا چاہیے کہ ایک گھونٹ کتنا قیمتی ہے، یعنی سچویشن میں سمجھ میں آئے گا تجھ کو نعمت کتنی قیمتی ہے، اس نعمت کی قدر تجھ کو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کیا دعا کریں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور پلایا، وسوغہ، اور اس کھانے اور پانی کو کھانے اور پینے لائق بنایا۔ کھانا کھانے لائق اگر نہ ہوتا تو پھنس جا رہا حلق میں، اگر کھانا کانٹوں جیسا ہوتا اور آدمی کھا رہا ہے اس کو اور گلا چھل جاتا ہے کھانے سے، کیا کرتا ہے آدمی بتائیے؟ اگر اناج یا اس کی بجائے بالکل جو پتے کی یا پیڑ کی چھال ہوتی ہے ایسا کھانا ہوتا تو گلا کتنا تکلیف ہوتی انسان کو۔ وہ سوغہ، کھانے لائق بنایا اس کو۔ پانی کتنا آسانی سے پی لیتا آدمی، پانی جب حلق سے اتر رہا ہوتا ہے تو انسان کو اس سے اچھا کچھ نہیں لگتا، آدمی پی لیتا ہے، ایک دم سکون لگتا ہے، اب سیراب ہو گیا میں۔ کیسا معلوم پڑتا آدمی کو؟ بس آپ سوچیں، کبھی سوچے اس پہ؟ آپ پانی پیا، پانی پینے سے پہلے بے چینی، سب ہٹ جاؤ بھائی، پہلے ایک گلاس پانی لاؤ، دھوپ میں سے آیا میں ایک دم، افطار کے بعد برابر معلوم پڑتا، ہاں آدمی روزہ ہے، روزے کے اختتام پر معلوم پڑتا ہے وہ جو گلاس ہے، اور اگر اس میں فالودہ ہو تو شربت ہو، لذیذ ایک دم۔ پیاس جب لگتی ہے آدمی کو روزے میں، اس کے بعد سامنے پانی رکھا ہوا ہے، وہ پانی کتنا خوبصورت دکھتا دکھتا، بہت خوبصورت لگتا، اور اگر کوئی دوسرا اٹھا لے اس کو تو اتنا ہی پانی ہے، کوئی آدمی لڑیں گے لوگ اس کے لیے۔ اس وقت پانی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت جو حلق سے اترتا ہے پانی، تب سمجھ میں آتا کتنا قیمتی ہے۔ نعمتوں کا کھونا ان کی قدر سکھاتا ہے، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں سکھاتا ہے ہر نعمت کو تو ایسا سمجھ کہ یہ نہیں بھی مل سکتی تھی لیکن ملی، کس کے دینے سے ملی؟ اللہ کے دینے سے۔ تو کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور اس کھانے کو کھانے لائق بنایا، پانی کو پینے لائق بنایا، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بھی بنایا. آدھا تو سوچے آپ, آدھا کون سوچے گا بھائی؟ اگر آپ کھا لیتے, بہت کھایا, نکلنے کا راستہ نہیں ہے. آپ بتائیے, جو لوگ ڈارون کی تھیوری مانتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہزاروں سال میں جو ہے ہوتے ہوتے جو ہے ایک سپیشیز دوسری اس میں, یا اڈیپٹیشن سے ایک سپیشیز میں تبدیلیاں ہوتی گئی, ضرورت جیسی پیدا ہوئی چینجز ویسے آئے, تو کتنے ملین سال کے بعد پاخانہ کرنے لگی مخلوق؟ ہاں, ذرا دماغ چلائیے اس کے اوپر کہ مخلوقات پہلے کھانا سیکھی کہ پاخانہ سیکھی. بولتے ہیں نا تھوڑے 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 چینجز آتے گئے. بتاؤ کہ پہلے کھانا, اس کو پہلے تو کھانا ہی معلوم پڑا ہوگا, اب کھانے کے بعد اس کے بعد پھر پاخانہ کتنی ملین سال کے بعد کیا؟ یعنی جتنی مخلوقات تھی پاخانہ کرتی نہیں تھی, مر جاتی تھی. سوچنے کی چیز ہے. جو لوگ پڑھے اس تھیوری کو ان کو معلوم ہے, جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں. کتنی عجیب چیز لگتی ہے. اللہ نے مخلوقات کو بنایا, ساری چیزوں کے ساتھ بنایا, کھاؤ بھی پاخانہ بھی. اگر انسان کھا لے اور پیشاب پاخانہ اس کو نہ ہو, بچوں کو دیکھیے کھیلنے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں کیسا حالت ہوتی ہے ان کی. بہت سارے بچوں کا عام معمول ہے, کھیلتے وقت میں پیشاب کنٹرول کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک دم جب ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے, دوڑے دوڑے گھر میں آتے, کسی کی سنتے نہیں ہیں, سیدھا ٹوائلٹ میں بھاگتے ہیں. اس وقت میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر ایک کی ہو سکتی تھی. اور اللہ نے نظام کیسا بنایا کہ جو بیپ ہوتا ہے پہلے سلو ہوتا ہے, پیشاب کی ضرورت ہے, پیشاب کی ضرورت ہے, ہاں پیشاب کرو جلدی جاؤ, ہوتے 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 اچانک اس کی انسان کو جو ہے ایمرجنسی ڈائریکٹ کریٹ ہوتی ہے. نہیں, بعض بیماریوں میں ہوتی ہے, ورنہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا. پیشاب پخانے کی جو ضرورت ہے اچانک ایک دم انسان کو ایمرجنسی نہیں ہوتا ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے, انسان کو پہلے سے سمجھ میں آتا ہے اس کی عزت اللہ نے بچائی ہے. یہ آدمی بازار میں ہے, کوئی آدمی مسجد میں ہے, کوئی آدمی کسی کمپنی کی میٹنگ میں ہے, کوئی آدمی کہاں ایئرپورٹ پہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے عموماً. اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا ہے, انسان کو احساس ہونے لگتا ہے جا کے اتنا اس کو بفرنگ ٹائم اللہ نے دیا ہے, اتنا ٹائم مہلت دی ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا, اور انسان کے جسم سے آسانی سے نکل جائے. اب آپ غور کریں, کھانے کی جگہ اور پیشاب پاخانے کی جگہ اللہ نے ایک نہیں کی. آپ کو برا لگے گا سن کے, لیکن آپ سوچئے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دونوں جگہیں الگ رکھی. کھانے پینے کی جگہ عزت والی جگہ اوپر رکھی, پیشاب پاخانے کی جگہ آسانی سے نیچے سے انسان کے جو بھی فضلات ہیں خارج ہو جائے, اس کو ذلت بھی نہ ہو, آسانی بھی اس کے لیے ہو. اللہ نے کیسا ڈھانچہ بنایا. جانوروں میں بھی آپ دیکھیے, آگے سے کھانا, پیچھے سے اس کے دوری رکھی, اس میں رکھی, اس کے اندر عزت انسان کی محفوظ رکھی, اور آسانی سے پیشاب پاخانہ اس کو ہو جائے, جو بھی زائد چیزیں ہیں نکل جائیں اس کے جسم سے. اگر نہیں نکلتا تو اندر ہی اندر سب جمع ہو کے آدمی مر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے برابر کھا بھی رہا ہے, پھر ایک ہی دن میں چھٹی بھی ہو رہی ہے, واپس سے ریفریش, ہاں پھر سے کھاؤ, اگلے کھانے کے لیے تیار, بھوک لگی ہے ابھی, خالی ہو گیا ایک دم, پھر کھاؤ. جنت میں یہ نہیں, جنت میں یہ نہیں ہے. جنت میں کیا ہوگا, کھائے گا کھائے گا کھائے گا, خوب کھائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا, ایک ڈکار لے گا. جیسے ڈکار لے گا خوشبو ہوگی, ڈکار بدبو نہیں, تراویح کی طرح. تراویح میں لوگ کیا کرتے ہیں, کھا پی کے آتے ہیں, ڈکار لیتے ہیں, دائیں بائیں والے پورا منہ پہ پوری قرت میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے, مسلسل ڈکار ڈکار ڈکار. سلام کے بعد کیا بولتے ہیں, بہت ایسیڈیٹی ہو گئی. اتنا کھائے گا تو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بھائی, پورے 2 دن کا کوئنٹل بھر کے کھا رہا ہے. جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا, وہ ڈکار بدبودار بھی نہیں ہوگی بلکہ خوشبو ہوگی, اور سارا کھانا ہضم, پھر سے کھانے کے لیے ریڈی, ریسیٹ. دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں کیا ہے, پیشاب پاخانہ. انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں ہے.
انبیاء کو بھی ضرورت پیش آتی ہے پیشاب پخانے کی، کیوں؟ انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے درمیان جیتے ہیں، ان کی بھی حاجات اور علائق ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے جس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا، کھانے پینے کو کھانے اور پینے لائق بنایا، مرغوب رکھا، انسان کی طبیعت میں اٹریکشن ہے اس کے لیے، ریپلجن نہیں ہے، اس کے لیے نفرت نہیں ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کے بعد جب وہ پیٹ میں چلا جائے تو اس کے نکلنے کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر پیشاب پاخانے کی انسان کے لیے سہولت نہیں ہوتی، انسان کیا کرتا، آپ سوچیں کیا کرتا ہے انسان۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور ذکر ہے، یہ ہوا کھانا پینا۔ پہلے ہم نے کیا دیکھے؟ سونا جاگنا۔ جو بھی دعائیں اس میں ملیں آپ کو، ایک آدھ بھی دعا ہو جائے یاد کر لیں، اس کا اہتمام کریں، اس کو سمجھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور روبوٹ کی طرح نہ پڑھیں بلکہ سمجھ کے اس کو پڑھیں۔ نمبر 2، کھانے پینے کے اعتبار سے کچھ دعائیں ہم نے دیکھی، اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ افطار کے بعد کی دعا ہے، اور کسی کے ہاں ہم مہمان ہوں تو اس کے لیے دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ دودھ پینے کے بعد کیا دعا ہے، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن اتنی تفصیل میں ہم جائیں گے بہت ساری دعا ہو جائیں گی، اور بہت سارے اذکار ہم کو دیکھنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4 یا تیسری چیز اس میں، وضو سے فراغت پر کیا دعا ہے۔ روزانہ ہم وضو کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اور اس کے علاوہ نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یا اس طرح سے اور چیزیں ہیں۔ تو وضو کے بعد کیا ذکر ہے اور اس کے کیا معنی ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے، وضو کرے اور کیسا وضو کرے؟ اچھے سے وضو کا مطلب یہ ہے کامل وضو کرے۔ ایسا نہیں کرے کہ وضو کر رہا ہے تو کوہنیاں سوکھی ہیں، اور پاؤں دھو رہا ہے تو ٹخنے سوکھے ہیں، نہیں۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں، ان کا وضو ادھورا ہوتا ہے، وہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ وضو کے اعضاء سوکھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خاص طور سے کوہنیاں اور ٹخنے۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کی ایڑی، ٹخنے یا پیچھے کا جو حصہ ہے ایڑی کا، یہ کیا ہے؟ سوکھا رہ گیا تھا، ایڑیاں اس کی سوکھی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے، وضو ٹھیک سے ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے دھیان دے کے وضو کیا نہیں۔ تو جو آدمی سوکھی ایڑیوں والا ہوتا ہے، سوکھی کوہنیاں، اعضاء سوکھے چھوڑ دیتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید سنائے گی۔ معلوم ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وضو کے اعضاء کو ٹھیک سے نہیں دھونا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور علماء نے کہا کہ کسی گناہ کے کبیرہ ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرے اور کیسا کرے وضو؟ اچھی طرح سے وضو کرے۔ ثم قال، اس کے بعد یوں کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد کیا کہیں؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ انگلی اٹھا کے آسمان دیکھ کے کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، آسمان کی طرف دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں، انگلی اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں، دونوں بھی ثابت نہیں، بس دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بعض روایتوں میں عبد اللہ و رسول بھی ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین،
اور آگے کیا ذکر ہے؟ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ نمبر 1 شہادتین، دو چیزیں مانگ رہا ہے، کیا؟ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنا۔ جب ایسا پڑھتا ہے آدمی تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے بھائی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فتحت لہو ثمانیۃ ابواب الجنت یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اتنا سا چھوٹا عمل ہے، کوئی بہت بڑی محنت ہے نہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اس کی شان میں، اس کی فضیلت کے لیے، اس کے انعام کے طور پر جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں جائے۔ اب فرض کیجئے آپ مسجد سے باہر نکلے، 8 مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو گئی، یہ جلدی سمجھتا ہے ہاں، 8 مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو گئی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے، اور اس میں سے ڈرائیور باہر نکل کے 8 گاڑیوں کے دروازے کھول دیے، مرسیڈیز نہیں رولز رائس آپ کے لیے ہے، اور آپ کے لیے دروازے سب کھول کے ڈرائیور باہر کھڑا ہو گیا۔ آئیے صاحب، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، کیا ٹھاٹھ ہے اس کے، ہاں ایک نہیں 8 رولز رائس، اور وہ بھی کیا ہے؟ دروازہ کھول کے ڈرائیور کھڑا ہو گیا اس کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا اکرام۔ سڑی ہوئی گاڑیاں، ان کے ڈرائیور اگر کھولیں دروازے، یہ اکرام ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جنت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول رہا ہے، 8 دروازے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس گاڑی میں بیٹھنا بیٹھے، جس دروازے سے جنت میں جانا ہے جا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بات ایسی کر رہا ہو، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات اتنے اعلیٰ ہیں۔ کیا مانگ رہا ہو اللہ سے؟ نمبر 1 وہ گواہی دے رہا ہے، سب سے بڑی گواہی جو فرعون نے نہیں دی، جو انبیاء دعوت لے کر آئے ہیں، سارے نبیوں نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت دے رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ کہہ رہا میں اپنی زندگی میں نہ سورج کو پوچھتا ہوں، نہ چاند کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ ہوا کو، نہ آگ کو، نہ مٹی، نہ دھرتی، نہ کچھ۔ بڑے بڑے بادشاہ میں کسی کو نہیں پوچھتا، پیڑ کو بھی نہیں پوچھتا، جنات بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، کسی کو نہیں پوچھتا، میں پوچھتا نہیں، پوجتا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ چھوٹی بات ہے یہ، اتنی بڑی بات بول رہا ہوں۔ میں کسی کا بندہ نہیں، میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، وحدہ لا شریک لہ۔ اور سن لو، وہ ایک ہے، 3 نہیں جیسا عیسائی مانتے ہیں، انیک نہیں جیسا مشرکین مانتے ہیں، 2 نہیں جیسا چینی لوگ، جاپانی لوگ مانتے ہیں، جیسے آگ کی پوجا کرنے والے مانتے، خیر کا رب، شر کا رب، ایک ہے وہ بس، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ آفیشلی، میرا آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، بول رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، کوئی بولے نہ بولے، کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا اس بات کو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری گواہی بھی سنو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں عیسائیوں کی طرح بھی نہیں جنہوں نے اپنے نبی کو معبود بنا لیا، اور میں یہودیوں کی طرح بھی نہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا اور ان کا قتل کر دیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں اور بندہ بھی مانتا ہوں، بندہ مانتا ہوں، رب نہیں، معبود نہیں، آپ بندے ہیں، لیکن عام بندہ نہیں مانتا۔ کیا مانتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ 2 بنیادی چیزیں، توحید اور اتباع، ان کی اصل، اس کا اقرار کر رہا ہے، کاہے کے بعد؟ وضو کے بعد۔ ایک آدمی جب اسلام میں آتا ہے کیا بولتا ہو؟
یہی بولتا ہے۔ اسلام میں جب آتا ہے تو کیا اقرار کر کے آتا؟ یہی۔ وضو کے بعد وہ یہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا وضو سے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی وضو کرتا ہے اس کے قطروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاک صاف ہو گیا۔ یہ ظاہری پاکی ہے۔ باطن کی گندگی کیا ہے؟ شرک، کفر، بدعات۔ اس اقرار کے ذریعے بتا رہا ہے باہر تو میں نے ہاتھ پاؤں دھو لیے اور صاف ہو گئے سارے گناہوں سے، اب اندر کی گندگی کا بھی ریجیکشن کر رہا ہوں میں۔ اندر گندگی کہاں سے آتی ہے؟ شرک کی وجہ سے آتی ہے، بدعات کی وجہ سے آتی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے، اور رسول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی منمانی نہیں چلے گی، رسول کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ تو شرک اور بدعات کی نفی اس اقرار میں ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ پاکی دو چیزوں سے ہے۔ کتنی چیزیں؟ ایک باہر کی گندگی سے، ایک اندر کی گندگی سے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جس میں گندگی لگ گئی پانی سے دھوتا ہے آدمی، نماز کے لیے وضو کر لیتا ہے آدمی، تو ایک تو ہے پانی سے دھونا اعضاء کو، وضو کے ذریعے ہو یا غسل کے ذریعے، یہ کیا ہے؟ تطہر۔ لیکن صرف جسمانی اعتبار سے صفائی کافی نہیں ہے، دل پہ جو گناہوں کے دھبے لگتے ہیں ان سے پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ وہ جو دل پہ گناہوں کے دھبے لگتے ہیں ان کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ ان کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ یہ دو چیزیں اللہ نے جمع کر دی، لیکن توبہ کو پہلے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی صفائی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اندر کی صفائی۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ اسی لیے کیا کہا؟ دعا یوں کرو، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھ کو خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ توبہ کے ذریعے سے گناہوں کی پاکی اور پاک صاف رہنے سے جسم کی پاکی، دل بھی صاف، بدن بھی صاف، پورا پاک ہو جا۔ شرک میں، بدعات میں اس سے بھی پاک، وضو کر کے صغیرہ گناہ بھی معاف، توحید کے اقرار سے توحید بھی پکی، اتباع سنت کا اقرار بھی پکا، اور اس کے بعد جو کچھ گناہ ہوئے تھے کبیرہ تھے تو توبہ سے بھی معاف، اور اس کے بعد وجعلنی من المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا، جسم بھی پاک۔ بچا کیا اب؟ شرک سے پاک، بدعات سے پاک، اقرار ایمان کے ذریعے سے ایمان میں بھی واپس تجدید ایمان، پھر جسم دھو کے صاف، وضو کے ذریعے سے پورا پاک صاف، اور توبہ کے ذریعے سے جتنے بڑے گناہ تھے وہ بھی صاف پاک، ہر اعتبار سے پاک۔ تو یہ کیا ہے؟ تو وضو کرنے کے بعد آدمی کے جذبات کیا ہونا چاہیے؟ دعا بتلا رہی ہے۔ وضو بتا رہا ہے کہ دیکھ تو ہاتھ پاؤں دھویا نا، اس سے تیرے گناہ جھڑے، اس سے تیرے ہاتھ صاف، چہرہ صاف، یہ سب صاف ہو گیا۔ دل بھی صاف کرنا ضروری ہے، دل پہ بھی دھبے لگتے ہیں گناہوں سے، تو اللہ سے مانگ، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، گناہوں سے توبہ کی توفیق، کیونکہ صرف باہر صاف کرنا کافی نہیں ہے، اندر بھی صاف ہونا چاہیے۔ لیکن اندر گناہوں کی جو پاکیزگی ہے وہ گناہ صرف چوری، جھوٹ اور اس طرح کی غیبت اور خیانت، صرف یہ گناہ نہیں ہے۔ ان میں ٹاپ لیول کے ڈینجر گناہ کون سے ہیں؟ شرک اور بدعات، ان سے بچنا بھی ضروری ہے کہ تیری زندگی میں عبادت کے لیے خاص ہو اللہ، اور اتباع کے لیے خاص ہو کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھول کے نہیں چلے گا، اس اقرار کو ہمیشہ یاد رکھ کے تجھ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ جو حدیث ہے کس میں ہے؟ یہ سنن الترمذی میں حدیث آئی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صبح شام کے بعد اذکار ہم دیکھتے ہیں، بہت ہیں یہ، لیکن تھوڑے میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان کا اہتمام کر سکیں۔ صبح شام کیا پڑھنا چاہیے؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعی اذکار ایسے ہیں کہ مستقل ہم سال بھر پڑھتے رہیں کہ کس ذکر کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا واقعی ہم کو سیکھنے کی چیز ہے حق تو اس کا یہ ہے، لیکن ہم تھوڑا ہی دیکھیں گے انشاءاللہ، باقی آپ لوگ کتاب میں ترجمہ دیکھ لیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کان یقول اذا صلی الصبح حین یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز، کون سی؟ فجر کی نماز، جب آپ سلام پھیرتے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ 3 چیزیں آپ مانگتے تھے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ایک آدمی کو صبح سویرے ان چیزوں کا مطالبہ اس کا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد پہلی چیز اس کی ڈیمانڈ اللہ سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ساری چیزیں اس میں جمع ہوئی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں، اس میں دونوں کی خیر جمع ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے فائدے والا علم دے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، علم کی اہمیت، علم تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ 2، علم میں نفع والا علم آدمی مانگے۔ علم تو بہت ہے، علم میں 2 قسمیں ہیں، ایک نفع والا، ایک نقصان والا۔ جادو سیکھنا، چوری کرنے کا طریقہ سیکھنا، جھوٹ بولنے کی ٹرک، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ٹرک پڑھ رہا آدمی انٹرنیٹ پہ ادھر تک، کیسا لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ بیوی سیکھ رہی ہے ساس کو کیسے ستانا، ساس سیکھ رہی بیوی کو، بہو کو کیسے پریشان کرنا، بیوی سیکھ رہی ہے شوہر پہ کیسے مسلط ہونا، شوہر سیکھ رہا ہے بیوی سے کیسے جان چھڑانا۔ سارے علوم جو ہے خرافاتی، خاص کر کے جادو، یا اسی طرح سے نجوم کا علم، دیکھ رہے کون سی لکیر کدھر جا رہی، ہاں مرنے والا کب ہے اس میں دیکھ رہا ہو، یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، ستارے کون سے کہاں ہیں روزانہ برابر چیک کرتا ہوں۔ آپ کے ستارے گردش میں ہیں، آپ کے نہیں، سب کے ستارے گردش میں۔ ستارے ہمارے کہاں ہیں؟ وہ تو ہے ہی گردش میں، کب رکتے ہو؟ رکتے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے سورج چاند ستارے سب کے سب کیا ہیں؟ گردش میں ہیں، تو ہمیشہ ہیں وہ۔ ان کا تیری تقدیر سے کیا تعلق کہ معلوم کر رہا؟ ذرا بتاؤ نکاح کرنا ہے، ڈیٹ ہے، عقرب ہے کیا؟ کون سا ستارہ کہاں ہے؟ تو آدمی یہ سب خرافات ہیں، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے کہ ایک انسان یہ مانے کہ سورج چاند ستاروں سے اس کی زندگی اور اس کی تقدیر پہ فرق پڑتا ہے۔ نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ سارے خرافاتی علوم، اے اللہ مجھ کو علم نافع عطا کر، دونوں علوم، نفع والا نقصان والا، نقصان سے بچنا۔ نفع والے علوم میں بھی کچھ تیرے لیول کے ہیں، کچھ نہیں۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، اوپر کی سیڑھی پہلے چڑھنا چاہتا ہے، نیچے کی نہیں۔ آپ گھر میں جاتے یا کہیں بھی جاتے بلڈنگ میں، پہلی سیڑھی کون سی ہوتی ہے؟ آپ اوپر کی کہ نیچے کی؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ نیچے کی یا اوپر کی؟ ہاں نیچے کی۔ لیکن علم کے معاملے میں کیا چاہتا؟ پہلے موٹی کتاب، پتلی نہیں، چھوٹی چیز نہیں، بڑا کچھ سیکھوں گا میں۔ اور وہ سمجھ میں نہیں آتا اور کنفیوز ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ علم نافع میں سے بھی وہ علوم جو پہلے تیرے لیے ضروری ہیں ان کو حاصل کر، نہیں تو تیرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کنفیوز ہوگا تو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جس کو وہ ہضم کر پائیں، جس کو وہ سمجھ پائیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائے؟ بعض چیزیں قرآن و سنت میں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت کے بعد کچھ علم حاصل کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کو پہلے بیسکس کچھ کلیئر ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ وہی کلیئر نہیں ہوا، آگے کا علم چاہیے اس کو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، پریشان ہوگا، کنفیوز ہوگا اور انکار کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا کیسا؟ اللہ نے ایسا کیسا بول دیا؟ بعض لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ قرآن میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟
بیسکس کلیئر نہیں ہے. تو اے اللہ مجھ کو وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، میری گمراہی کا ذریعہ نہ بنے، میرے ایمان میں کمزوری کا ذریعہ نہ بنے، میرے لیے گمراہی کا ذریعہ نہ بنے، مجھ کو نفع والا علم دے. سب سے پہلے مانگنے کی چیز دن کی شروعات میں کیا ہے؟ نفع بخش علم. اس میں دنیا کا علم بھی آتا ہے، انجینئرنگ کا علم، گاڑی موٹر بنانے کا علم فائدہ مند ہے انسان کے لیے، پنکھے، لائٹ اور اس طرح کی جتنے علوم ہیں، ٹیکنالوجی جو انسان کے لیے دنیا میں سہولت پیدا کرنے والی ہے، وہ بھی نفع والے علم میں آتا ہے. تو اے اللہ مجھ کو نفع والا علم دے. اللہم انی اسألک علما نافعا. پھر علم کے ساتھ ایک اور ضرورت ہے انسان کو، کیا ہے وہ؟ ورزقا طیبا. دوسری ضرورت ہے رزق. اسی وجہ سے تو انسان ساری مصیبتیں کھڑی کرتا ہے. بابا کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کھولو، لاؤ پیسے، پہلے تم جیب کھولو. عقل آدمی کو نہیں ہے. جب تک تو اس کو نہیں دے گا وہ نہیں دیتا. اور کیا دیتا؟ وہ آدھا دیتا. اور کیا دیتا؟ یعنی وہ خود محتاج ہے. بابا اپنے ساتھ والوں میں جب بیٹھا، آج کل دھندا اچھا چل رہا نہیں اپنا، کیا بات، کسٹمر زیادہ نہیں آ رہے، کسٹمر زیادہ نہیں. باباؤں کا بھی سلیک ہوتا ہے، ان کا بھی ریسیشن ہوتا ہے. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی بیمار نہیں ہوتے. ایک مرتبہ میں خود دواخانے میں گیا، بیٹھ کے دیکھا تو ایک بابا دیکھا، میں کہا بابا یہاں. ہم تو ٹھیک ہے، ہم لوگ سیدھے سادھے انسان ہیں، آپ بابا ہو، آپ انتریامی ہو، بولتے نا آپ، ہاں سب ہم کو معلوم ہے. تو آپ دوسروں کو شفا دیتے ہو، آپ ڈاکٹر صاحب کی پاس کیسا کہ آگے آپ بھی بیمار پڑتے. اس کا مطلب وہ بھی دیکھ کے میرے کو نیچے دیکھ رہا، اس کو معلوم میں کون ہوں کیا. تو بابا لوگ بھی بیمار پڑتے ہیں. جھوٹ ہے یہ کہ کسی کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو رزق کا بھی کیا. دیکھیے بہت بڑی بات ہے اس میں کہ شرک کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب رزق کو اللہ کی بجائے کسی اور کے ہاتھ میں ماننا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ ہے رزاق، کوئی اور نہیں. ذو القوة المتین، بڑی قوت والا ہے، بہت سخت شدید ہے، زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا، رزق کا بھی کیا. بندہ کیا سمجھتا ہے؟ عبادت کی وجہ سے رزق کو نقصان ہوتا ہے. دکان بند کر کے نماز کو جاؤ، چھوڑ کے جاؤ، رزق کو نقصان ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے. الٹا ہے، عبادت کی وجہ سے رزق کو فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے، خود بھی نماز کا اہتمام کرتے رہیے. ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے. نماز کا حکم دیا اور وعدہ کس کا کیا؟ رزق. عبادت کا مقصد بتایا اور وعدہ کس کا کیا؟ رزق. معلوم ہوا کہ عبادت سے رزق جڑا ہوا ہے، عبادت سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن شیطان دل میں آ کے کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ عبادت کرے گا نا، رزق پہ اثر پڑے گا. اسی لیے کتنے لوگ ہیں جو نمازیں برباد کر دیتے ہیں بزنس کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے. تو یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد پہلی چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ علم. نمبر 2 رزق، کہ انسان رزق کا محتاج ہے اللہ کے. لیکن رزق کا بہت وسیع تصور ہے اسلام میں. خالی کھانا پینا رزق میں نہیں آتا ہے، بہت کچھ رزق میں آتا ہے. وَرِزْقًا طَيِّبًا، لیکن اے اللہ رزق دے تو کیسا دے؟ طیب،
حلال پاک، حرام نہیں، حرام رزق نہیں، چوری ڈکیتی دھوکہ نہیں، حلال رزق دے، طیب پاکیزہ رزق دے۔ یعنی ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ذہن سازی اس دعا سے ہو رہی ہے کہ دیکھ زندگی میں سب سے اہم چیز علم ہے، علم ہونا چاہیے، علم نہیں ہوگا تو حلال و حرام کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ علم اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی پہچان کیسے آئے گی؟ تو شرک میں چلا جائے گا اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، مسائل کے حل کے لیے۔ علم سب سے پہلے چاہیے، جو تیری پورے ذہن کو، تیری پوری زندگی کو وہ صحیح دشا دیتا ہے، صحیح رخ دیتا ہے، صحیح ڈائریکشن دیتا ہے۔ نمبر 2، رزق تجھ کو حاصل کرنا ہے طیب ہونا چاہیے، حرام نہیں۔ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ حلال رزق دے، اب یہاں حلال رزق دعا کر کے حرام میں جائے گا آدمی؟ تو رزق حلال ہونا چاہیے، اللہ سے حلال رزق مانگ رہا ہے۔ اور نمبر 3، وعملا متقبلا، اور اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو تو قبول کرے، جو ریاکاری سے پاک ہو، جو بدعات سے پاک ہو، ایسا عمل ہو کہ تو قبول کر لے۔ ورنہ آدمی عمل کرتا رہے، قیامت کے دن چلا گیا اور معلوم پڑا کہ تیرا عمل قبول کیے جانے لائق نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف قیامت کے دن متوجہ ہوں گے تو ان کے سارے اعمال کو ہم بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے اعمال بکھری ہوئی دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے، کوئی قیمت نہیں اس کی، نہیں قبول، ناٹ ایکسیپٹیبل، قابل قبول نہیں۔ اللہ ایسے عمل سے بچا۔ فجر کے بعد دعا کر رہا ہے، صبح صبح اٹھ کے کیا کہہ رہا؟ اللہ نفع والا علم دے اور حلال رزق دے، اور دن بھر آج ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو ضائع نہ ہو، جو مقبول ہوں تیرے پاس۔ تو علم، عمل اور رزق، کیا چاہیے اور آپ کو؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ایک انسان کو نفع بخش علم ملے، مقبول عمل کی توفیق ملے، آخرت کے اعتبار سے کامیاب۔ دنیا میں کیا مسئلہ ہے؟ رزق۔ تو کیسا رزق ملے؟ حلال اور طیب۔ تو اللہ سے یہ 3 چیزیں آدمی فجر کی نماز کے بعد مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فجر کے بعد یہی دعا کرتے تھے، صبح کی دعا میں سے یہ ہے۔ تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔